ذرا غیرت کی طرف بڑھ. باقی رہ گیا وارث تو ہے، رب نے بنا دیا ہے، بیت المقدس تیرا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار کیا ہے، اور اس کو آباد کرنے والے اگر ہیں تو صرف امت مسلمہ ہے. اے لوگوں سنو، یہ بیت المقدس کس کا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے جو بڑے فیصلے لیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اسامہ اسی لشکر کو لے اور روانہ ہو جائے. یہ فلسطین چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ بیت المقدس کا علاقہ. سب نے سیانوں نے ڈرایا بھی سمجھایا بھی، جو امور داخلہ اور خارجہ کے ماہرین تھے کہنے لگے صدیق ایسے نہ کرو، ساری قومیں ہم پہ ٹوٹ رہی ہیں، ارتداد بڑھ رہا ہے، مانعین زکوٰۃ اپنے عروج پہ ہیں، اور دیکھیے کچھ نہیں بچے گا مدینہ. تو کہنے لگے لوگوں سنو، اگر ساری دنیا کے جنگلوں کے درندے نکل کے مدینے میں آ جائیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیں، آسمان سے پرندے اتر آئیں اور نوچ کے ان کی بوٹی بوٹی ریشہ ریشہ بھی لے جائیں، جس لشکر کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے صدیق نہیں روکے گا. یہ فیصلہ تھا بیت المقدس کے لیے. آگے بڑھیے. خلیفہ ثانی کیسا فیصلہ تھا؟ کہاں رگڑا ہے؟ کس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے؟ کہتے ہو نا عیسائی ہاں ان کے قبضے میں تھا، یہودیوں کے ہاتھ سے بیت المقدس نکل چکا تھا. آج یہ جو بھائی بھائی بن کے بیٹھے ہیں نا، ایک دوسرے کے جان کے دشمن، جب ہار گئے تو کہنے لگے انہاں کے لحاظ رکھو، کمانڈرو عمر دیو یار انہوں سد کے ایک دفعہ دیدار ہی کرا دو، دیکھ لیے کیڑا ہے. جس نے فارس کا بھی رگڑا نکال دیا، جس کے سامنے رستم بھی دہل گئے، ربی ابن عامر جیسے، مغیرہ ابن شعبہ جیسے، خالد ابن ولید جیسے، یہ اتنے اتنے بڑے رومیوں کو فارسیوں کو لے ڈوبے. آج بیت المقدس بھی تمہارے حوالے، چابیاں تمہارے حوالے. وہ اتنی تو پت رکھ لو کہ دنیا کہے گی تہذیبوں کے مالک اونٹوں کے چرواہوں کے سامنے بیٹھ گئے، انہوں صرف صدقے کہو چابیاں آپ لے لیں. عمر کیا کہوں، اگر دنیا میں زندہ ہوتا تب کائنات کے سارے پروٹوکولز میرے ہاتھ میں ہوتے تو تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں لگا دیتا. حق بنتا تھا. نبیوں کے بعد اگر کسی میں دبنگ شخصیت اور جرت اور غیرت اور حمیت، حق بنتا تھا دیا جائے. مگر عمر نے اپنے لیے جو پروٹوکول لیا وہ بھی دیکھیے. ایک اونٹ اور ایک غلام، ایک اونٹ اور ایک غلام پہنچے. پہلی باری غلام کو دی، آخری باری بھی غلام کی آ گئی. مہار پکڑ کے عمر چل رہا ہے، کمانڈر کو ٹینشن ہوئی، لوگ بٹ کے دیکھ رہے ہیں اچھا کون ہے، یہ عمر ہے. تو وہ کہیں دے یار سنیا کچھ اور سی، یہ نکلیا کچھ اور ہے. وہ دیکھیے اسلام ایسے ہی نہیں آ گیا. کہا جناب عمر وہ ہے جس نے مہار پکڑی ہے. آگے بڑھ کے کمانڈروں نے کان میں کہا جناب پروٹوکول لیجئے، اونٹ پہ چڑھیے، دنیا دیکھ رہی ہے، انتظار میں ہے، ہم فاتح بن کے آ رہے ہیں، آپ چابیاں لینے آ رہے ہیں، بیت المقدس میں آ رہے ہیں. یہاں روکا عمر نے. یہ ہے نظریہ، یہ ہے وراثت. کہا لقد اعزنا اللہ بالاسلام. پیچھے ہٹ. ان کو جیت کے صرف جسموں پہ حکمرانی کرنی ہے. وہ سن، ہم ذلیل و رسوا قوم تھے، اونٹ چراتے تھے تو ابا کہتا تھا جا تینوں اٹھ ہی نہیں چرانے ہوں گے. لقد اعزنا اللہ بالاسلام. آج یہ جو عزت ملی ہے نا، اسلام کو مان کے عمل کر کے ملی ہے، پروٹوکولز کی وجہ سے نہیں ملی، غلامی کی وجہ سے ملی ہے. فَمَهْمَ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ لَقَدْ أَذَلَّنَا اللَّهُ. وہ اس سے ہٹ کر کے عزت مانگو گے، ذلت تو مل سکتی ہے، کچھ اور نہیں. میں گواہی لینا چاہتا ہوں، شیخو پورا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے پروٹوکولز گزرتے ہیں سرکاری، جتنے آفیسرز گزرتے ہیں، وزیر مشیر گزرتے ہیں، حکمران وقت گزرتا ہے، آگے پیچھے 10-10 20-20 گاڑیاں ہوتی ہیں، ہم اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں چوکو چراہوں میں، جن کے ووٹوں سے یہ آگے آئے ہوتے ہیں. میں قسموں کا قائل نہیں، لیکن قسم دے کے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ان کی عزت ہوتی؟ ہر بندہ نفرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، پیدل بھی، سائیکل والا بھی، موٹر سائیکل والا بھی، رکی گاڑیوں والا بھی، کہ جن کو ہم نے آگے کیا تھا وہی آج ہمارے ساتھ یہ حشر کر رہے ہیں. میں نے گالیاں کھاتے دیکھا ان بد نصیبوں کو. ایک 20 روپے 40-45 روپے کے ٹول پلازے پہ جب یہ خالی گزر رہے ہوتے ہیں بغیر دیے، اور ایک غریب شہر
وہ 40-45 دے کے گزر رہا ہے، 50-100 دے کے گزر رہا ہے، لیکن جناب عمر نے جو عزت کمائی، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ قدس ہمارا ہے، قدس۔ اور یاد رہے عیسائیوں نے پھر چھینا تھا 1090 کے لگ بھگ، 87 میں، 1187 میں ایوبی جس کا تم تذکرہ سن رہے تھے، دوبارہ پھر لے کے دنیا کو بتایا کہ حق اور خیر اور شر کی کشمکش تو جاری رہے گی، لیکن وارث اس کے وہی ہیں جن کو رب نے وارث بنایا ہے، جن کے پاس آخری انتقال ہے، جن کے پاس ختم نبوت کی مہر ہے، اور جن کے پاس محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ باقی رہ گئے یہ کہنے والے جی ان کا ہے ان کو دے دو، اگر ان کا تھا تو لے لیتے، سنبھالتے، نہیں سنبھالے گئے۔ جب بھی سنبھالا انہوں نے ایک دوسرے کو مارا، اور لوگوں پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جب بھی بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا، ویسے ہی فتح تھی جیسے مکہ کی فتح تھی، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا، جو اللہ کے گھر میں آ جائے کچھ نہیں کہنا۔ سنا تھا نا آپ نے، جو بھی لینا ہے لے کے چلے جاؤ، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ اصل آباد کرنے والی قوم اللہ نے بنائی ہے، تو امت مسلمہ بنائی ہے، اور یہ خوبیاں تم میں ہیں، یہ اچھائی تم میں ہے، یہ بھلائی تم میں ہے۔ وہ مرتے ہیں نسل پرستی پہ، وہ مریں گے بت پرستی پہ، وہ مریں گے ان چیزوں پہ جو ان کے اندر ہے، غداریاں، مکاریاں، عیاریاں۔ لہٰذا وارث بن کے جینا ہے، وارث بن کے رہنا ہے۔